بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سال کی ابتدا جب ہوئی تو ہمیں یہ ایک ناگوار تکلیف دہ گفتگو سننے کو ملی۔ لاہور سے ڈاکٹر اشرف صاحب نے مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی رسول ام الحسنین سیدہ فاطمہ زہرا پاک کی بارگاہ قدس پناہ میں کچھ کلمات بے ادبی، سخت ترین گستاخی کے کہے۔ اس سلسلہ میں متعدد بار میں ویڈیو بنا چکا ہوں، مسئلے کو واضح بیان کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے حضور قطب عالم آیت من آیات اللہ، امام المسلمین مامور من الرسول حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف الزام لگایا کہ یہ لفظ، یہ الفاظ حضرت اعلیٰ گورڑوی کے ہیں۔ یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں، یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ اب آیت تطہیر میں حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی تو پڑھو، کہ اپنے بڑوں کی تو پڑھو۔ ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے۔ اب لفظ غور سے سنو، اب لفظ غور سے سنو۔ یہ جملے جو ہے نا، میں بولوں، کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے۔ یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، اور یہ بول رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، اور یہ بول رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب۔ اہل علم نے، اہل اسلام نے ان پر گرفت کی ہے کہ بی بی پاک کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں بولے جا سکتے، اور باغ فدق کے معاملے میں کلام مجید کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ علماء متکلمین نے، جو ہمارے عقیدے کے امام ہیں، انہوں نے کوئی بات اس ضمن میں نقل نہیں کی کہ اس قضیے کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پر خطا کا قول کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے مطلقاً خطا کا لفظ بولا، تکرار کیا۔ فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ پھر دوسرے مقام پر انہوں نے غلطی کا لفظ بولا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ پھر تیسرے مقام پر ان کا مفہوم گفتگو یہ تھا کہ معاذ اللہ حرام مال کا مطالبہ ہے، جس سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک نے نہ دیکھ کر آپ کو معصیت سے بچا لیا۔ یہ شرق و غرب میں بند کان کھولنے کے لیے میں یہ جملے بول رہا ہوں۔ صدیق اکبر حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے؟ جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہو، نقصان کیا ہوتا؟ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا۔ یہ جتنے کلمات ہیں، یہ سخت بے ادبی ہے، سخت گستاخی ہے۔ یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ پاکستان، ہندوستان کے اور بلاد عرب کے سینکڑوں علماء اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ کلمات گستاخی کے زمرے میں ہیں۔ بلکہ لطف یہ ہے کہ آپ خود بھی اس کا اقرار کر چکے۔ وہ آج کل اس میں ہے کہ ہم نے جو گستاخی کی تو اس نے بھی کی، وہ بھی توبہ کرے، ہم بھی توبہ کریں۔ ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جو لفظ بدل دیے گئے، جو لفظ نہیں کہے جائیں گے، جو لفظ کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی،
جب بندہ کوئی جرم کرتا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، کلمات زبان سے نکلتے ہیں، تو قاعدہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کلمات پر توبہ کرتا ہے، وہ ان کلمات پر رجوع کرتا ہے۔ کل بھی یہی مطالبہ تھا، آج بھی یہی مطالبہ ہے۔ آپ بار بار کلبازیاں کھانے کے عادی ہیں کہ اب کریں کیا، تو آپ نے لفظوں کو پھر آگے جا کر مسئلہ ختم نبوت سے بھی جوڑا، وہ بھی آپ کے کلمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور انکار ختم نبوت کو جو چیز مستلزم ہے، اس چیز کا ہی جھگڑا ہمارا جو 6-7 مہینے پیچھے چلتا رہا، کہ باغ فدق کے مسئلہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قول پیغمبر علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ معصومہ ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ قول پیغمبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان تھے سرکار کے وصال کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو کسی بھی غیر نبی کا قول نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ہے اصل کہ یعنی ختم نبوت کے لحاظ سے جو تجاوز ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ پھر شرائط کر رہا ہے آگے، یعنی کس طرح اہل سنت کے اندر تو اس کو روکنے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، کہ جو ہمارے اکابر نے یہ پرانا جو چور دروازہ تھا کہ اس طرح کر کے بھی لوگ ورغلاتے ہیں کہ بظاہر نام لیں گے کہ ہم تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کر رہے ہیں، سرکار کے جگر کے ٹکڑے کی شان بیان کر رہے ہیں، اور الٹا حملہ سرکار ہی کی نبوت پہ ہو رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے اللہ کے فضل سے وہ سارا سٹینڈ لیا اور لوگوں کو سمجھنے کی دعوت دی، اور بہت سے لوگوں کو بات سمجھ آ بھی گئی۔ پھر آپ کے کچھ ہواری حمایتی جو بدنام زمانہ ہیں، جس ملک میں رہتا ہوں یہاں پر ان سے ہر شخص واقف ہے، ان کی کریبلٹی سے، کہ ان کی اوقات علمی کیا ہے، ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ بولٹن کے اندر انہوں نے آپ کی جس شخص نے حمایت کی اور برملا بڑی انہوں نے طرفداری کی، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بولٹن کے اندر وہ آپ کی حمایت تو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے 2 دن پہلے قبول اسلام کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، انہوں نے باقاعدہ توبہ کی ہے، اپنے الفاظ واپس لیے ہیں۔ آپ کو شاید نہ پتہ ہو، انہوں نے دسمبر کے اندر گزشتہ سال ذات باری تعالی اللہ جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ و تم برہانہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی گستاخی کی، جو کلمہ کفریہ ہے۔ اللہ پاک نے فساد برپا کیا ہے، فساد برپا بھی اللہ کرتا ہے اور فساد سے نجات بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور جس سے وہ توبہ بھی اب کی ہے، یعنی 2 دن پہلے کی ہے۔ جب وہ آپ کی حمایت کر رہے تھے اس وقت وہ حالت کفر میں ہی تھے، اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، اس پر آپ کو مبارکباد ہے۔ اور تو یہ چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی حمایت کرنے والے کس اخلاق کے مالک ہیں، کہ ان کی زبان بھی یہاں پر سب نے سنی۔ او الو کے پٹھے تیرے منہ میں خاک، او خناس یہ چبل الکل ہے، تجھ جیسا بدبخت، تجھ جیسے کمینو خبیصوں، دیکھ ازلی بدبخت مر یہاں، تجھے موت آئے کھائے تپے سکر، خنزیر تیرے دماغ میں پیشاب کر گیا، خبیث آدمی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مسلسل ہر روز ایک نیا رنگ لاتے ہیں، کتنا آسان ہے
اس مسلک کو، اس عقیدے کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، نظم کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے، پیار و محبت کے لیے آپ دو لفظ بول دیتے، بلکہ میں پوری خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو لفظ اگر آپ بول دیں تو کتنے کام آپ کے آسان ہو جائیں گے، دین کے کام کتنے کھل جائیں گے۔ آپ یقیناً ایک فاضل آدمی ہیں، مجھے اس سے تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اپنے درسیات میں وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں کہ دال پی ہوئی ہے مدرسوں کی، آپ کسی علمی یتیم خانے سے تو ہرگز تعلق نہیں رکھتے، بہت بڑی علمی خانقاہ سے آپ فیض یافتہ ہیں، آپ ضد میں ہیں، آپ اڑے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر شیطان نے جال ڈال دیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ کچھ مقتدی آپ کے، ان کا بھی میں نے کل کسی آپ کے ایک مقتدی کا جو آپ کو اپنا امام یعنی پیش امام ہی کہتے ہوں گے، وہ آپ کے مقتدی بھی مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مسئلہ ختم نبوت سے اگر اس کا تعلق نہ ہوتا تو میں یہ لفظ واپس لے لیتا، تو یہ آپ کے ان حواریوں نے بھی کہا یہ غیر مناسب لفظ تھے۔ جلالی صاحب، آپ کی زبان سے یہ جملہ سرزد ہوا کہ جب سیدہ کائنات باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پر تھی، خطا پر تھی۔ یہ جو الفاظ ہے نا، خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، یہ جو پنجابی کے اندر گھروڑ گھروڑ کے یہ جو کہا، یہ جملے یہ ان کی شیان شان ہے، یہ واپس لے لیں۔ اور میری بھی ریکویسٹ ہے حضرت آپ واپس لے لیں، اس میں اہل سنت کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اہل سنت کے حال پر مہربانی فرمائیں، یہ جملے ان کی شیان شان نہیں ہیں، ان کو آپ واپس لیں، آپ رجوع کریں۔ کیسے غیر مناسب لفظ ہیں کہ جو مسئلہ ختم نبوت پر بھی فائدہ مند ہیں، اور پھر وہ کیسے لفظ ہیں کہ آپ نے بدل بھی دیے ہیں۔ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے لحاظ سے ہم ہر وقت اس مذہب پر ہیں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں تک کہ جواب دیتے وقت جو تیسرا مرحلہ ہے، جو لفظ امکان خطا اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے، آج اس گفتگو میں میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں، یعنی لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے۔ آپ کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں پاؤں ایک جگہ ٹک نہیں گا۔ مشورہ پھر آسان ہے، یقین جانیے پوری خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں، بدنامی کا کون سا توق ہے جو آپ کے گلے میں نہیں پڑا؟ چند بندے آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، کچھ جذباتی سے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، کچھ شخصیات پسند نہیں ہوتی، کچھ رویے کسی کا پسند نہیں ہوتے، لیکن ان ساری چیزوں پر ایمان کو فوقیت دی جاتی ہے، ایمان کی اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا اس میں ہے، حضور کی رضا اس میں ہے کہ سیدہ طیبہ خاتون جنت کی پاک بارگاہ میں ہدیہ سلام کے سوا کچھ نہ کیا جائے، درود پیش کیا جائے، سلام پیش کیا جائے، ان بارگاہوں میں سر کو جھکا دیا جائے۔ میں آپ ہم خطائیں کرتے ہیں، میں یہ باتیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ اپنے آپ کو اس درجے میں لے جانا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے آپ حضرت سیدہ بی بی کو بھی لائق نہیں سمجھتے کہ وہ بھی معصومہ نہیں ہیں، امکان خطا ہے، لیکن آپ سے نہیں ہے۔ دیکھیے، 2 آدمی آپ کو کہتے، 3 آدمی کہتے، 4 آدمی کہتے تو اخلاقی طور پر حق یہی تھا کہ آپ غور کر لیتے۔ میں پوری خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں، کسی 1-2 فرد کو، 4-6 بندوں کو آپ سے کوئی ذاتی اناد ہو سکتا ہے، لیکن سینکڑوں درجنوں اہل علم نے آپ کو تنبیہ کی، آپ کو توجہ دلائی اور آسان انداز میں دلائی، بڑی خیرخواہی کے جذبے سے دلائی۔ جاتا کیا ہے آپ کا؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو لفظ آپ نے بدل دیے،
جس کی آپ نے کہا کوئی یہ مراد نہ لے، کوئی وہ مراد نہ لے، ہماری یہ مراد ہے، ہم پہلے درجے میں نہیں، دوسرے درجے میں نہیں، تیسرے درجے میں جا کر ہم رد روافظ میں یہ بات کہیں گے۔ ایک ہے کہ مطلقاً کوئی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کرے تو وہ نہ پہلے مرحلے میں جائز ہے نہ دوسرے میں جائز ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور یہاں مقام ہے مقام جواب۔ مقام جواب کے تقاضے جب الزام کا جواب دیا جا رہا ہو تو وہ عام حالات کے علاوہ ہوتے ہیں کہ جو بات عام حالات میں کرنی مناسب نہ سمجھی جائے، بعض ایسی باتیں مقام جواب میں ان کو کرنا جائز سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جواب کے اندر آ کر کہ جب پورے دین پر روافظ اعتراض کر رہے ہیں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو آڑ بنا کر کہ چونکہ یہاں امکان خطا نہیں، کیوں کہیں گے آپ؟ جو لفظ مناسب ہی نہیں، بہت بڑی جسارت ہے۔ کلام مجید میں کوئی بی بی پاک کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں، قرآن بیان کر سکتا تھا۔ بس غور کریں نا جی، تقسیم باغ فدق پر کوئی کلام قرآن مجید میں پہلے بھی آ سکتا تھا، حضور کی وراثت کے حوالے سے کوئی قاعدہ ضابطہ بیان ہو جاتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حضرت سیدہ بی بی پاک نے قرآن کی آیت پیش کی، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پیش کی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس پر بہت سارے ہمارے اہل علم نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں بے شمار، جس کے میں ریفرنس پہلے کوٹ کر چکا ہوں، تکرار ہوگا۔ آپ پورا زور لگا بیٹھے 2 سال ہو گئے، آپ دن رات آپ کی یہی کوشش ہے کہ کوئی کہیں سے لفظ مل جائے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو۔ یعنی آپ حضرت بی بی پاک کے لیے جو لفظ بولے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ دن رات کوشش، ابھی چند دن پہلے آپ ایک روایت لے آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا۔ عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں، جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذنب ہے، اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا۔ قرض ہے ان سارے 2 نمبر لوگوں پر وضاحت کر کے جواب دیں۔ آپ نے گناہگار، ذنب کا معنی گناہگار ہی ہوتا ہے، آپ کن پہلیوں میں الجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کہیں گے جو ان کے شایان شان، کہہ بھی دیا، پھر یہ روایت لائے کیوں؟ روایت لائے کس لیے؟ کچھ خدا کا خوف کرے مولانا، کیوں لوگوں کو الجھا رہے ہیں؟ اور سچی بات یہ ہے کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں، اور اپنے لیے ایک مسئلہ، اپنے لیے بھی، علماء کے درمیان بھی خواہ مخواہ تضییع اوقات ہو رہی ہے، اور آپ کے جو مقتدی چند ہیں وہ بیچارے بھی اب کیا کریں۔ میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، مجھے بڑی ہنسی ہے۔ میں ابھی دیکھیں لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ پھنس گئے ہیں تو بہت آسانی ہے، آپ 2 لفظ بولیں، ہم ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور اچھے طریقے سے آپ اس کو کہیں گے ٹھیک ہے، 2 لفظ ہی کہیں کہ یہ میں نے لفظ کہے، یہ واقعتاً بالکل غلط تھے، اس سے گستاخی ہوتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس بارگاہ کا ادب کریں اور آئندہ محتاط رہیں۔ اس طرح کے 2-4 لفظ بول دیں، بات ختم۔ مسئلہ ختم نبوت پر کام کریں، تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کریں، اور الحاد کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں۔ بہت سارے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری نوجوان نسل پاک و ہند میں بھی اور یہاں برطانیہ میں بھی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین اسلام سے بہت دور ہو رہے ہیں، بہت سے اس کے عوامل ہیں، اور ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو ہم جیسے لوگ، اس حلیے کے لوگ جو ہیں، جب وہ دستوگاہ ہوں گے، اور اب 2 سال ہونے کو ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ بار بار یہی کہہ رہا ہوں
کہ دلائل آپ کے سامنے ہم نے کر دیے۔ گزشتہ سال 25 جون کو دربار عالیہ گولڑا شریف میں اس سلسلہ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ہمارے علماء نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، علمی زبان سے، مہذب شستہ انداز میں اس پر کلام کر لیا، بالکل تفصیل سے کر دیا۔ آپ کے جتنے اشکالات تھے وہ سارے رفع کر دیے۔ آپ نے سنی ہی نہیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کی گفتگو ہی نہیں سنی شاید۔ آپ کو جواب، آپ بار بار وہی ایک رٹی رٹائی مناظرانہ وہ ایک گفتگو ہوتی ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں جو گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ خیر خواہی کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ کی بے ادبی نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی لفظ نہیں جو لوگوں نے بولے میں نہیں بول رہا۔ تو آپ خدا کا واسطہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ تباہی پھیر رہے ہیں، اپنا ایمان ہو کہ موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو کیا منہ لے کے جائیں گے سرکار کی بارگاہ میں کہ میں کیا 2 سال لوگوں کو بتاتا رہا، میں نے لوگوں کو 2 سال کس مسئلے میں لگائی رکھا۔ خدا کا خوف کریں۔ میری تمام علماء اہل سنت سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے میں جو شخص بھی جلالی صاحب کی حمایت میں کھڑا ہوگا ہم اس کے خلاف ہیں، کھلے عام خلاف ہیں۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی اس کو تفہیم اسے نہیں ہو رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہی، میں برطانیہ میں موجود ہوں، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، بالکل بات کر سکتے ہیں، میں اس کو سمجھاؤں گا کہ یہ مسئلہ کیا، جسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اسے سمجھاؤں گا، پیار سے بھی سمجھاؤں گا، محبت سے بھی سمجھاؤں گا، علمی دلائل بھی رکھوں گا، طریقے سے سمجھاؤں گا۔ لیکن اگر وہ سمجھے گا نہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارا اس سے کوئی علاقہ نہیں ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ وہ سمجھیں کہ پھر وہ ہم ان سے ہاتھ میں لائیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی رواداری کا معاملہ کریں گے، ہرگز رواداری کا معاملہ نہیں کریں گے۔ پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا کہ جو ایک شاتب رسول کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک گستاخ رسول کے ساتھ کیا جاتا ہے، گستاخ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہی زبان بولی جائے گی اور وہی رویہ کیا جائے گا اور اسے سامنے لایا جائے گا۔ یہ میں بات بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اس معاملے میں کوئی ایک رتی برابر بھی لحاظ رکھنے والی جو بات ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ ہم پیار سے اور محبت سے ہر زبان جانتے ہیں اور ہر بات سمجھتے ہیں، یہ بالکل واضح کر دوں۔ یہ کسی غلط فہمی میں کوئی لونڈا لپاڑا، کوئی کسی قسم کا کوئی بندہ رہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی بونگی مارے گا تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، ہم چور کے گھر تک جائیں گے، یہ بالکل ذہن میں رکھیں۔ اور ایک ایک کا ریکارڈ بھی میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی بتایا نا، وہ جو ایک بندہ افلا ینظرون الی الابل، وہ اس نے جو ابھی قبول اسلام کیا چند دن پہلے، اس کی جو اوقات ہے، اس کی جو دیگر خرافات ہیں، وہ کیا سمجھے ہمیں نہیں پتا، یا ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، یا اور جو ان کے جو ہیں ان کے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بندہ کون سا چھوڑا ہے تم لوگوں نے؟ ان کی کتابوں میں جو کچھ مغلظات ہے وہ کیا ہمارے علم میں نہیں ہے؟ سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ آپ جو یہاں پہ برطانیہ کے اندر بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو حساب و کتاب میں رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی غلط فہمی اور زیادہ اس شخص کی حمایت کا اگر آپ کو جوش و جذبہ ہے تو پھر آپ مدعی بنے، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے تو گزارش میں نے کی ہے کہ آپ دوبارہ، آپ سے ہم ہر رنگ میں بات کر چکے ہیں، ہر رنگ میں آپ سے بات کر چکے ہیں، ہمارے علماء آپ سے سب کچھ آپ کو ہر چیز دکھا چکے ہیں، سنا چکے ہیں۔ اب ڈھیٹ آدمی کا کیا علاج ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ کوشش کریں دوبارہ اس پر، آپ مہربانی فرمائیں۔ آپ ویسے وہ آپ کا ایک مقتدی آپ کو امام کہہ رہا تھا، آپ واپس آ جائیں، سیدہ کی بارگاہ میں جھک جائیں یا لفظ لے لیں، ہم چلیں پیش امام، آپ کو بھی مان لیں گے، جا کے نماز 2 رکعتیں آپ کے پیچھے پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Truth TV.